سے پہلے ہم نے میر انیس کے مشہور مرثیے جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے کے چہرے کے بندوں کی تشریح کی، جس میں میر انیس نے صبح کے بیان کیا ہے اور اس صبح میں فوج امام میں ہونے والی ہلچل کا بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ اب ہم اس مرثیے کے چند اور منتخب بندوں کی تشریح کریں گے، جس میں گرمی کا بیان ہوا ہے اور امام حسین کی جنگ کا حال بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم گرمی کا بیان کی تشریح کریں گے۔ یہ گرمی کا بیان عموماً جنگ سے پہلے یا دجس کے بعد میں شاعروں نے پیش کیا ہے، اور صرف گرمی کا بیان اس لیے مراثی میں آیا ہے کہ وہ تضاد کے ذریعے امام کی جنگ کا بہترین بیان کر سکیں۔ گرمی کے بیان میں میر انیس نے ہر چند کے بہت مبالغے سے کام لیا ہے، پھر بھی اس کے اصل جوہر فطری انداز کو ہمیشہ قائم رکھا ہے۔ گرمی کا ذکر میر انیس اس طرح سے کرتے ہیں: گرمی کا روز جنگ کی کیوں کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، وہ لوں کے الحذر وہ حرارت کے علماں، رن کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسماں، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ میر انیس نے گرمی کے بیان میں مبالغے سے کام لیا ہے، لیکن وہ اس کی اصل تصویر ابھارنے میں ہمیشہ کامیاب رہے ہیں۔ فرماتے ہیں: گرمی کا روز جنگ کی کیوں کروں بیاں، یعنی کربلا کی جنگ میں جو گرمی پڑ رہی تھی وہ بیان سے باہر ہے، اس کو میں قطعی بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اس قدر گرمی پڑ رہی تھی کہ اگر میں اس کا بیان کروں تو ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، تو میری زبان شمع کی زبان کی طرح کہیں جلنے نہ لگے۔ اب ظاہر سی بات انہوں نے یہاں پر ایک تشبیہ دی ہے شمع کی زبان کے جلنے سے۔ شمع جلتی رہتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ شمع کی زبان جل رہی ہے۔ وہ لوں کے الحذر وہ حرارت کے علماں، الحذر سے مراد خدا کی پناہ، اور علماء بھی کے معنی ہے خدا کی پناہ، یعنی وہاں پہ جو ایسی لو چل رہی تھی اور ایسی حرارت تھی، اتنی گرمی تھی کہ خدا کی پناہ۔ رن کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسماں، اور اس تپش میں رن کی زمین یعنی میدان جنگ کی زمین سرخ ہو گئی تھی۔ سرخ اس لیے ہو رہی تھی کہ وہاں پر خون کے دھارے بہہ رہے تھے، اور آسمان کا زرد اس لیے تھا کیونکہ ہوا کی وجہ سے، لو کی وجہ سے آسمان کے اوپر گرد چھائی ہوئی تھی۔ آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، اور زمین کا یہ عالم تھا کہ زمین کے اوپر رہنے والے تمام لوگ، تمام مخلوقات جو ہے ٹھنڈے پانی کے لیے ترس رہی تھی۔ گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہوا سے زمین کے اوپر آگ برس رہی ہے، یہ ہوا نہیں چل رہی ہے۔ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگبار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبز زار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار، گرمی یہ تھی کہ زیت سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرے مدقوق زرد تھے۔ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگبار، اور گرمی کا یہ عالم تھا کہ دور دور تک، کوسوں یعنی دور دور تک، کسی بھی پیڑ پہ نہ پھل تھے نہ پھول تھے۔ ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار،
اور ایک ایک پیڑ جو ہے چنار کی پیڑ کی طرح سے جلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ہنستا تھا کوئی گل، نہ لہکتا تھا سبزہ زار، نہ تو وہاں پر کوئی سبزہ تھا اور نہ کوئی وہاں پر گل کھلا ہوا تھا۔ کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار، اور ایک ایک شاخ جو ہے پھل والی شاخ، پھلدار شاخیں جو تھیں وہ سوکھ سوکھ کر کے کانٹا ہوئی جا رہی تھی۔ گرمی یہ تھی کہ زیز سے دل سب کے سرد تھے۔ گرمی اور سردی میں تضاد پیدا کر کے شاعر نے لطف کے پہلو پیدا کیے۔ پتے بھی مثل چہرے مدقوق زرد تھے، اور شجر میں جو پتے رہ گئے تھے وہ پتے بھی ایسے زردی مائل تھے جیسے کہ مدقوق دگ زدہ چہرے پیلے پڑ جاتے ہیں، اسی طرح سے شجر کے پتے پیلے پڑ گئے تھے۔ آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر، مردم تھے 7 پردوں کے اندر عرق میں تر، خس خانہ مجاح سے نکلتی نہ تھی نظر، گر چشم سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں۔ بہت ہی خوبصورت ڈسکرپشن ہے گرمی کا۔ آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، اس قدر گرمی ہو رہی تھی اور اس قدر پیاس کی شدت تھی کہ جانور جو تھے وہ دریا سے منہ نہیں نکال رہے تھے، منہ ڈالے ہوئے تھے۔ جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر، اور تمام پرند جو ہیں جائے امان ڈھونڈ رہے تھے جنگل میں چھپنے کی، کہیں پر گوشہ سایہ دار مل جائے جہاں وہ جا کر کے چھپ جائیں اور اپنی جان کو بچا لیں۔ مردم سے 7 پردوں کے اندر عرق میں تر، مردم کے معنی ہوتے ہیں آدمی اور مردم کے معنی ہوتے ہیں آنکھ کی پتلی۔ یہاں پر ایہام پیدا کیا ہے شاعر نے۔ مردم تھے 7 پردوں کے اندر عرق میں تر، یعنی پسینے سے شرابور انسان جو تھے وہ 7 پردوں کے اندر چھپے ہوئے تھے، اور مزاح کے خسخانے سے، پلکوں کے خسخانے سے نظر باہر نہیں آ رہی تھی کیونکہ اس قدر گرمی پڑ رہی تھی۔ گر چشم سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، اور اگر نگاہ آنکھوں سے نکل کر کے راستے میں کہیں کسی جگہ پر ٹھہر بھی جائے تو پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں، تو نگاہ کے پیروں میں لاکھوں آبلے، لاکھوں چھالے پڑ جائیں۔ یہاں پر شاعر نے بہترین پرسانیفیکیشن اور بہترین تجسیم کاری کی ہے، بہترین امیج بنائی۔ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تب چڑھی تھی زمیں کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ اب آپ دیکھیے کیسے خوبصورت مبالغہ آمیز بیان ہے گرمی کا، لیکن یہ بیان جو ہے محض مبالغہ ہی نہیں بلکہ فطری بھی محسوس ہوتا ہے۔ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، شیر جو ہیں ترائی کے اندر کچھار میں ٹھنڈی جگہوں پر پڑے ہوئے تھے، ایسی دھوپ پڑ رہی تھی کہ وہ ٹھنڈی جگہ سے کہیں دوسری جگہ نہیں جانا چاہتے تھے۔ آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، اور ہرن جو تھے سبزہ زار سے باہر نہیں آ رہے تھے۔ آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، اور مہر کا آئینہ غبار کی وجہ سے، گرد کی وجہ سے مقدر ہو گیا تھا، میلا ہو گیا تھا۔ گردوں کو تب چڑھی تھی زمیں کے بخار سے، اور آج زمین کے اوپر اس قدر تپش تھی، اس قدر تپش تھی، اس تپش کا اثر جو ہے گردوں پر پہنچا ہوا تھا، اس کی وجہ سے گردوں پر بھی بخار چڑھ گیا تھا، یعنی گردوں پر بھی، آسمان پر بھی تپش ہو گئی تھی۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، اور اس قدر گرمی تھی کہ پوری دنیا جو تھی وہ زمین کے اوپر بے چین ہو رہی تھی، مضطرب ہو رہی تھی۔ بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر، اور کوئی ایک دانہ بھی اگر زمین پر گر جائے تو گرمی کی وجہ سے وہ بھن جاتا تھا۔ اب یہ گرمی کا بیان انیس نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کیا ہے، اور اس گرمی کے بیان کے بعد میں وہ امام حسین کی جنگ کو دکھائیں گے کہ وہ کس طرح سے امام حسین اس گرمی میں جنگ لڑ رہے ہیں۔ جنگ میں
شاعروں نے عموماً دو طریقے استعمال کیے ہیں، ایک تو دست بدست لڑائی اور دوسرے تلوار اور گھوڑے کی تعریف کر کے شمشیر زن اور سوار کی تعریف کی ہے۔ تو ان بندوں میں آپ دیکھیں گے کہ میر انیس نے امام حسین کی تلوار کی تعریف کر کے امام حسین کی تعریف کی ہے۔ لو پڑھ کے چند شیر رجس شاہدی بڑھے، گیتی کو تھام لینے کو روح الامی بڑھے، مانند شیر نر کہیں ٹھہرے کہیں بڑھے، گویا علی الٹتے ہوئے آستیں بڑھے، جلوہ دیا جری نے عروس مصاف کو، مشکل کشا کی تیغ نے چھوڑا غلاف کو۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جنگ سے پہلے رجس کا جز آتا ہے، تو امام حسین نے پہلے رجس پڑھا اور رجس پڑھ کر کے اپنی تلوار میان سے نکالی۔ لو پڑھ کے چند شیر رجس، چند رجس کے اشعار پڑھ کے شاہدی یعنی امام حسین آگے بڑھتے ہیں۔ امام حسین کو آگے بڑھتے دیکھ کر گیتی کو تھام لینے کو روح الامی بڑھے۔ روح الامی یعنی جبریل امین علیہ السلام۔ ایک روایت ہے کہ حضرت علی نے جب جنگ خیبر میں مرہب کو قتل کیا، دو پارہ کیا، اس کے بعد اس کے گھوڑے کو دو پارہ کیا، اور اس کے بعد میں ان کی تلوار جو تھی وہ زمین کو کاٹنے لگی، تو روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام نے اپنے پر بچھا دیے۔ تو جب یہ تلوار کربلائے معلیٰ میں چمکتی ہے تو جبریل امین جو ہے لرزہ براندام ہو جاتے ہیں اور گیتی کو یعنی زمین کو تھامنے کے لیے بڑھ جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جیسے کہ جنگ بدر میں جو واقعہ ہوا تھا، جنگ خیبر میں جو واقعہ ہوا تھا، کہیں یہاں بھی رونما نہ ہو جائے۔ گیتی کو تھام لینے کو روح الامی بڑھے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام رجس کے شعر پڑھ کر کے میدان جنگ میں آتے ہیں تو جبریل علیہ السلام بھی زمین کو تھامنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ مانند شیر نر کہیں ٹھہرے کہیں بڑھے، اور جس طرح سے ایک بہادر حملے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور ٹھہر جاتا ہے، اسی طرح سے امام حسین جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ گویا علی الٹتے ہوئے آستی بڑھے، اور اس طرح سے میدان جنگ میں بڑھتے ہیں جیسے کہ حضرت علی جنگ کے میدان میں آستین کو الٹتے ہوئے، آستین الٹنا جو ہے غصے کی نشانی ہے، غصے کی علامت ہے۔ تو جس طرح سے حضرت علی جنگ کے میدان میں غصے سے آگے بڑھتے تھے، اسی طرح سے امام حسین جو ہے جنگ کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ جلوہ دیا جری نے عروس مصاف کو، عروس مصاف کہتے ہیں میدان جنگ کی دلہن، اور میدان جنگ کی دلہن سے مراد ہے تلوار۔ امام حسین نے اپنی تلوار کو جلوہ دیا یعنی اس کو نمودار کیا، سامنے دکھایا۔ مشکل کشا کی تیغ نے چھوڑا غلاف کو، مشکل کشا یعنی حضرت علی کی تلوار یعنی ذوالفقار نے جیسے ہی اپنے غلاف کو، میان کو چھوڑا تو ایسا محسوس ہوا کہ میدان جنگ کی دلہن جو جلوہ نمائی کر رہی ہے۔ کاٹھی سے اس طرح ہوئی وہ شعلہ خو جدا، جیسے کنارے شوق سے ہو خوب رو جدا، مہتاب سے شعاع جدا، گل سے بو جدا، سینے سے دم جدا، رگے جاں سے لہو جدا، گرجا جو رعد ابر سے بجلی نکل پڑی، محمل میں دم جو گھٹ گیا لیلا نکل پڑی۔ کاٹھی سے اس طرح ہوئی وہ شعلہ خو جدا، کاٹھی سے کے معنی ہے میان۔ امام حسین کی تلوار میان سے اس طرح سے نکلتی ہے، اس طرح سے جدا ہوئی۔ شعلہ خوں سے مراد ہے شعلے برسانے والی یعنی تلوار۔ وہ تلوار اپنی میان سے اس طرح سے جدا ہوئی جیسے کنارے شوق سے ہو خوب رو جدا، جس طرح سے شوق کی آغوش سے، عشق کی آغوش سے کوئی حسینہ جو ہے جدا ہو جاتی ہے، اس طرح سے وہ تلوار میان سے باہر آتی ہے۔ مرثیہ نگاروں نے ایک کام اور کیا ہے کہ تلوار کو بھی معشوق اور گھوڑے کو بھی معشوق کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ
تلوار جو ہے ایک معشوق صفت دکھائی گئی ہے۔ مہتاب سے شعاع جدا، گل سے بو جدا، جس طرح سے چاند سے اس کی شعاعیں جدا ہو جاتی ہیں اور گل سے اس کی بو جدا ہو جاتی ہے، اسی طرح سے میان سے یعنی کاٹھی سے تلوار باہر نکلتی ہے۔ سینے سے دم جدا، رگے جان سے لہو جدا، جس طرح سے رگے جان سے، جان کی رگ سے، شہرگ سے لہو نکل جائے یا سینے سے دم نکل جائے، اسی طرح سے کاٹھی سے وہ باہر آتی ہے۔ گرجا جو رات کہتے ہیں بجلی کی کڑک کو، بجلی کی آواز کو۔ ابر سے بجلی نکل پڑی، پہلے بادلوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دیتی ہے اور پھر بجلی کی چمک دکھائی دیتی ہے۔ تو پہلے ابر جو ہیں گڑگڑا رہے ہیں اور اس کے بعد میں جیسے ابر گڑگڑائے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بادلوں سے بجلی یعنی میان سے تلوار نہیں نکلی ہے بلکہ بادلوں سے بجلی نکل کے آ رہی ہے۔ محمل میں دم جو گھٹ گیا، لیلا نکل پڑی۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ تلوار کو انہوں نے محبوب کی شکل میں پیش کیا ہے۔ اب تلوار جو ہے میان میں تھی تو میان میں نہیں تھی بلکہ یہ محمل میں تھی، جیسے کہ لیلا محمل میں ہوا کرتی ہے۔ اب لیلا کا دم جو ہے محمل میں گھٹ رہا تھا، تلوار جو ہے میان کے اندر پریشان حال تھی، لہٰذا وہ ایک بارگی اپنے آپ کو اس نے محمل سے باہر نکال لیا ہے۔ آئے حسین یوں کہ عقاب آئے جس طرح، کافر پہ کبریا کا عتاب آئے جس طرح، تابندہ برق سوئے صحاب آئے جس طرح، دوڑا فرس نشیب میں آب آئے جس طرح، یوں تیغ تیز کوند گئی اس گروہ پر، بجلی تڑپ کے گرتی ہے جس طرح کوہ پر۔ آئے حسین یوں کہ عقاب آئے جس طرح، عقاب جانتے ہیں شکاری پرندہ ہے۔ امام حسین فوج یزید کے اوپر اس طرح سے ٹوٹ پڑے کہ جیسے کوئی شکاری پرندہ اپنے شکار کے اوپر گرتا ہے۔ کافر پہ کبریا کا عتاب آیا جس طرح سے خدا کا عتاب کافروں کے اوپر نازل ہوتا ہے، اسی طرح سے امام حسین فوج یزید کے اوپر عتاب بن کر نازل ہو رہے تھے۔ تابندہ برق سوئے صحاب آیا جس طرح سے بادلوں میں چمکتی ہوئی بجلی کوند جاتی ہے، اسی طرح سے فوج یزید میں امام حسین کوند رہے تھے، بجلی کی طرح چمک رہے تھے۔ دوڑا فرس نشیب میں آب آیا جس طرح، اور جس طرح نشیب میں ڈھلوان کے اوپر پانی تیزی سے گزر جاتا ہے، اسی طرح سے امام حسین کا گھوڑا بھی تیزی سے فوج یزید کے اوپر جھپٹ رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ یوں تیغ تیز کوند گئی اس گروہ پر، اس گروہ سے مراد فوج یزید کے اوپر۔ امام حسین کی تلوار یعنی ذوالفقار اس طرح سے کوند رہی ہے جس طرح سے بجلی کوندتی ہے، بجلی تڑپ کے گرتی ہے جس طرح کوہ پر، جس طرح سے کوہ پر یعنی پہاڑ کے اوپر بجلی تڑپ کر کے گرتی ہے اور کوہ کو نیست و نابود کر دیتی ہے، مسمار کر دیتی ہے، اسی طرح سے امام کی تلوار جو ہے فوج یزید کے اوپر گرتی ہے اور اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ جس پر چلی وہ تیغ دوپارہ کیا اسے، کھنچتے ہی 4 ٹکڑے دوبارہ کیا اسے، وہاں تھی جدھر اجل نے اشارہ کیا اسے، سختی بھی کچھ پڑی تو گوارا کیا اسے، نئے زین تھا فرس پہ نہ اسوار زین پر، کڑیاں زرہ کی بکھری پڑی تھیں زمین پر۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ تلوار کا ذکر کر کے، تلوار کی تعریف کر کے شاعر جو ہے صاحب تلوار کی تعریف کر رہا ہے، یعنی انیس جو ہیں ذوالفقار کی تعریف کر رہے ہیں اور اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جیسے کہ یہ امام حسین کی تعریف کر رہے ہوں، اور ظاہر سی بات ہے تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے۔ جس پر چلی وہ تیغ دوپارہ کیا اسے، دوپارہ کر رہے ہیں نہیں 2 ٹکڑے کر دینا، جس شخص کے اوپر بھی یہ تلوار چلتی ہے اس نے فوراً ہی 2 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ کھنچتے ہی 4 ٹکڑے دوبارہ کیا اسے، ایک مرتبہ چلی تو 2 ٹکڑے ہو گیا، اور پھر دوبارہ اس پہ چلی تو پھر 2 ٹکڑے ہو گئے، یعنی 4 ٹکڑے ہو گئے۔ وہاں تھی جدھر اجل نے اشارہ کیا اسے، یہ تلوار ادھر ادھر نہیں چل رہی تھی بلکہ جہاں جہاں موت اس کو اشارہ کر رہی تھی، جہاں جہاں پر کفار کا جھرمٹ تھا، گروہ تھا، وہیں پر یہ تیغ جا رہی تھی۔ سختی بھی کچھ پڑی
تو گوارا کیا اسے، اور اگر کہیں پر کوئی سختی بھی آ رہی ہے، کوئی پریشانی بھی آ رہی ہے، اس کو بھی وہ برداشت کرتی جا رہی ہے، یعنی کہیں پر مزاحمت بھی ہوتی ہے تو اس کو بھی یہ تلوار برداشت کر رہی ہے۔ نہ زین تھا فرس پہ نہ اسوار زین پر، فرس کے معنی ہوتے ہیں گھوڑا، اور زین کی اس کے اوپر جو کاٹھی لا دی جاتی ہے جس پر سوار بیٹھتا ہے، تو تلوار کی کاٹ کی وجہ سے پہلے زین کٹتی ہے، پھر سوار کٹتا ہے۔ نہ زین تھا فرس پر، نہ گھوڑے کے اوپر زین باقی بچتا ہے، اور نہ سوار زین کے اوپر باقی بچتا ہے۔ کڑیاں زرہ کی بکھری پڑی تھی زمین پر، اب چونکہ سوار بھی کٹ گیا ہے لہذا اس پہ جس نے جو زرہ پہنی ہوئی ہے اس کی زرہ بھی کٹ رہی ہے، تو زرہ کی کڑیاں جو ہیں کٹنے کی وجہ سے زمین پر بکھر جاتی ہیں۔ دشمن جو گھاٹ پر تھے وہ دھوتے تھے جاں سے ہاتھ، گردن سے سر الگ تھا جدا تھے نشاں سے ہاتھ، توڑا کبھی جگر کبھی چھیدا سنا سے ہاتھ، جب کٹ کے گر پڑیں تو پھر آئیں کہاں سے ہاتھ، اب ہاتھ دستیاب نہیں منہ چھپانے کو، ہاں پاؤں رہ گئے تھے فقط بھاگ جانے کو۔ شاعر تلوار کی تعریف کر رہا ہے اور یہ دکھا رہا ہے کہ تلوار کتنی تیزی سے چل رہی ہے، اور جو اس کے منہ پہ آ رہا ہے، جو اس کے سامنے آ رہا ہے، وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو رہا ہے۔ شاعر نے یہاں پر اس بند میں خاص طور سے محاوروں کے ذریعے بند کو خوبصورت اور حسین بنانے کی کوشش کی ہے۔ دشمن جو گھاٹ پڑتے تھے، گھاٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ دریا کا کنارہ، اور گھاٹ کے مطلب ہے تلوار کا وہ حصہ جو کاٹدار ہوتا ہے، دھاردار ہوتا ہے، جس سے تلوار کاٹتی ہے۔ تو یہاں پر گھاٹ لفظ دو معنی میں استعمال ہوا ہے اور ایہام کی صورت شاعر نے پیدا کی ہے۔ بظاہر ہمارا ذہن جاتا ہے کہ دریا کا گھاٹ، لیکن یہ تلوار کا گھاٹ ہے، تلوار کی کاٹدار حصہ ہے یہاں پر۔ دشمن جو گھاٹ پر تھے، یعنی وہ دشمن جو اس کی گھاٹ کے اوپر آتے تھے، تلوار کے گھاٹ کے اوپر آتے تھے، تلوار کے سامنے آتے تھے، وہ دھوتے تھے جان سے ہاتھ، وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو دیتے تھے، یعنی کٹ جاتے تھے، مر جاتے تھے۔ گردن سے سر الگ تھا جدا تھے نشاں سے ہاتھ، نشاں کہتے ہیں مقام کو، یعنی گردن سے سر قلم ہو جاتا تھا، جدا ہو جاتا تھا، اور اپنی جگہ سے، اپنے مقام سے ہاتھ اس کا قلم ہو جاتا تھا۔ توڑا کبھی جگر کبھی چھیدا سنا سے ہاتھ، اور تلوار سے دو کام، ایک سنا کا بھی کام لیا جاتا ہے، برچھی کا بھی تلوار سے کام لیا جاتا ہے، کبھی تلوار کاٹتی ہے اور کبھی چھیدتی بھی ہے، تو کبھی جگر کو چھید دیا اور کبھی توڑا کبھی جگر کبھی چھیدا سنا سے ہاتھ، کبھی ہاتھ کو چھید دیا سنا سے۔ جب کٹ کے گر پڑیں تو پھر آئیں کہاں سے ہاتھ، اب ظاہر سی بات ہے تلوار کے سامنے ہاتھ کٹ گئے تو پھر اب ہاتھ کہاں سے آئیں گے، گویا کہ ہاتھ جو ہے تو غائب ہو گئے۔ اب اس ہاتھ کے غائب ہونے کا فائدہ شاعر اٹھاتا ہے اور آگے کہتا ہے اب ہاتھ دستیاب نہیں منہ چھپانے کو۔ منہ چھپانا بھی محاورہ ہے، یعنی شرمندہ ہونا، پشیمان ہونا، میدان جنگ سے فرار کا راستہ تلاش کرنا۔ اب میدان جنگ سے فرار کا راستہ تلاش کرنے میں یا شرم کے مارے منہ چھپانے کے لیے ان کے پاس ہاتھ ہی نہیں رہے تھے، البتہ میدان جنگ سے بھاگ جانے کے لیے ان کے پاس پاؤں بچ رہے تھے، تو سب لوگ میدان جنگ سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، فراز کا راستہ تلاش کر رہے تھے۔ اب دیکھیے صاحب، جو فرار وہاں پر بھگدڑ سی مچی ہوئی ہے، اور اس بھگدڑ کا کیسا خوبصورت منظر پیش کیا ہے شاعر نے۔ پس پس کے کشمکش میں کماندار مر گئے، چلے تو سب چڑھے رہے بازو اتر گئے، گوشے کٹے کمانوں کے تیروں کے پر گئے، مقتل میں ہو سکا نہ گزارا گزر گئے، دہشت سے ہوش اڑے ہوئے تھے مرغ وہم کے، سوفار کھول دیتے تھے منہ سہم سہم کے۔ پس پس کے کشمکش میں کماندار مر گئے، کماندار یعنی جو تیر انداز تھے، تیر و کمان چلانے والے لوگ تھے، اس بھگدڑ میں پس پس کے مرے جا رہے تھے، یعنی تلوار چل رہی ہے اور اس کی وجہ سے، وہ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے بھگدڑ مچی ہوئی ہے اور ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں اور پسے جا رہے ہیں، گر گر کے مرے جا رہے ہیں۔ چلے تو سب چڑھے رہے بازو اتر گئے،
اب چونکہ وہ میدان جنگ میں ہیں، تیر کمان لیے ہوئے ہیں، تیر میں چلہ جوڑ رکھا ہے. چلہ کہتے ہیں کمان کی تانت کو، جو کمان میں وہ جو ڈوری لگائی جاتی ہے اسے چلہ کہتے ہیں. اور اس چلے کے اوپر تیر جوڑا جاتا ہے. تو تیر جوڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کے بازو جو ہیں تلوار نے اتار لیے ہیں، ان کے ہاتھ جو ہیں کاٹ لیے ہیں. اتنی پھرتی سے کاٹے ہیں تلوار نے ان کے بازو کہ چلے پر ان کے ہاتھ جو ہیں ابھی رکھے ہوئے ہیں اور ان کے بازو اتر گئے ہیں. گوشے کٹے کمانوں کے، تیروں کے پر گئے. آپ جانتے ہیں کہ تیروں میں پر ہوتے ہیں، اور کمان کے آخری حصے کو جس میں ڈوری بندھی ہوتی ہے، تانت بندھی ہوتی ہے، اس کو گوشہ کہتے ہیں. تو کمان کے گوشے کٹ گئے اور تیروں کے پر کٹ گئے. مقتل میں ہو سکا نہ گزارا، گزر گئے. اور میدان جنگ میں ان کمانداروں کے، ان تیر اندازوں کو کا گزارا نہیں ہو سکا، یہ سب مر گئے وہاں. دہشت سے ہوش اڑے ہوئے تھے مرغ وہم کے. وہم کے مرغ یعنی وہم کے بھی خوف کی وجہ سے ہوش اڑ گئے تھے. سوفار کھول دیتے تھے منہ سہم سہم کے. سوفار کہتے ہیں تیر کی انی کو، تیر کی چٹکی کو. اور تیر کی چٹکی جو ہے اس کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے. تو شاعر یہاں پر تعلیل کا حسن پیدا کر رہا ہے، حسن تعلیل پیدا کر رہا ہے. اور چونکہ منہ کھلا ہوا ہے تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ سوفار جو تھے، اس کے تیر جو تھے وہ سہم کر کے، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے منہ کھولے ہوئے تھے. اور یہاں ایک اور رعایت شاعر نے پیدا کی ہے. سہم کے معنی عربی میں تیر کے ہی ہوتے ہیں. اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ شاعر نے بڑی خوبصورتی سے تلوار کے خوبی بیان کر کے اور امام حسین کی جنگ کا بیان بڑی خوبصورتی سے کیا ہے. ہر چند کی یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس میں کچھ مبالغہ بھی دکھایا گیا ہے. اور ظاہر سی بات، مبالغہ ایک حسن ہوتا ہے، ایک صنعت ہوتی ہے، اس کے بغیر شعر بہتر نہیں بن سکتا ہے. لیکن اس مبالغے کے باوجود بھی اس شاعری میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا فطری حسن جو ہے وہ برقرار رہا ہے. اور یہ شاعری ہم سب کو بہت ہی زیادہ اپیل کرتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس مختصر سے عرصے میں میر انیس کے پورے مرثیے جو تقریباً 200 بندوں پر مشتمل ہے کی تشریح ناممکن ہے. اسی لیے ہم نے انیس کے چہرے، سراپے، چہرے اور جنگ کے چند منتخب بندوں کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی. اس جنگ کے جز کے بعد میں ظاہر سی بات ہے شہادت اور بین کے اجزاء آتے ہیں، اور اس کے بعد مرثیہ تمام ہو جاتا ہے. اگلی نشست میں ہم مرثیے کے ایک اور ممتاز شاعر مرزا دبیر کے مشہور مرثیے کی تشریح پیش کریں گے.